تو اس لیے ایک تو اس بات پر متنبہ میں اپنے آپ کو پہلے اور اپنے واسطے سے دوسرے حضرات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے کہ مفتی جو ہے وہ بہت بڑا منصب ہے، اتنا بڑا منصب ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توقیع عن رب العالمین سے تعبیر فرمایا، توقیع عن رب العالمین، کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ در حقیقت رب العالمین کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے۔ جو جب انسان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ کام تو کس کا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے تو ہم رسول اللہ جل جلالہ کی طرف سے نائب بن کر، اس کے وکیل بن کر ہم دستخط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ توقیع عن رب العالمین ہے۔ یہ تو در حقیقت اتنا نازک کام ہے، اتنا نازک کام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، جو میں نے چاروں فقہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے جب میں فقہ البیوع لکھ رہا تھا اور تکمل فتح الملہم لکھنے کے دوران بھی چاروں فقہوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی، جس قدر تدقیق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں نظر آئی کسی مذہب میں نہیں ہے، جتنی تفریعات ان کے مذہب میں نظر آئی اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب تک مجھے 70 اپنے وقت کے علماء نے اجازت نہیں دے دی اس وقت تک میں نے فتویٰ دینا شروع نہیں کیا۔ 70 علماء وقت نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں تم فتویٰ آپ دے سکتے ہو تو میں فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا، اور اس کے باوجود ان کو کبھی، میں نے کتاب میں نقل کیا ہے کہ ان کو کبھی لا ادری کہنے سے کبھی کوئی شرم نہیں محسوس ہوئی۔ اتنا بڑا امام، ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آ رہے تھے، سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو ہر ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے لا ادری لا ادری۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے غور کیا تو انہوں نے عدد لکھا ہے اس میں کہ کتنے سوالوں میں سے اکثر سوال کے جواب میں انہوں نے لا ادری فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے وہ کام لیا کہ جس کا کوئی شمار کرنا ممکن نہیں ہے، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے ان کا علم پھیلایا۔ اور ساتھ میں کوئی شخص، ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک خفیف سا مسئلہ ہے، معمولی سا مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ لیس فی الفقہ شیء خفیف، فقہ میں کوئی چیز خفیف نہیں ہوتی۔ اس واسطے یہ کہہ کر میں جواب نہیں دے سکتا چاہے جب تک کہ مجھے پورا علم یقینی درجے میں حاصل نہ ہو جائے۔ اتنے بحر زخار ہونے کے باوجود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس خطرے سے کہ جب کوئی شخص مستفتی بنتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ مفتی کو، جواب دینے والے کو، اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے، اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، جو کچھ ذمہ داری ہے وہ اس شخص کے گردن پر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ کو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ فکر مند رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، تو اور ایسا جیسے کوئی آدمی حشاش بشاش ہوا کرتا ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یہ بات کہ امام محمد نے جواب دیا کہ ما بال رجل
جعل الناس عنقہ قنطرۃ الی الجنۃ والنار، کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے درمیان لوگوں نے اس کو پل بنایا ہوا ہے، اس پل سے گزر کے وہ جنت میں جاتے ہیں، اور ساری ذمہ داری اس گردن کے اوپر ہے جو قنطرہ بنی ہوئی ہے، پل بنی ہوئی۔ تو ایک طرف تو یہ عالم ہے ان حضرات کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف فتویٰ کو آج کل ایسا بنا لیا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بننے کے لیے تیار ہے۔ میری رائے ہے، آئی تھنک دیٹ دس از حلال اور حرام، ہر ایک آدمی اپنی رائے پیش کرنے کو تیار ہے اور مفتی بننے کو تیار ہے۔